افراد کے نظم و ضبط اور ذمہ داری کا یہ احساس سلطان سلیمان سے لے کر گاؤں کے چوکیدار تک سب میں یکساں موجود تھا۔ سلیمان میں ایک انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے یہاں اخلاقی قانون کتابی قانون سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ اس اخلاقی قانون کو سلطان اپنے زبانی فرمان سے جاری کرتا تھا۔ سلطان سلیمان کے نظم و ضبط ہی کی وجہ سے چند سال کے عرصہ میں یورپ کے کسی اور بادشاہ یا سابقہ سلطان کی نسبت اس کی عوام، جس کی خوراک اور سربراہی کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی، بہت خوشحال ہو گئی تھی۔ سلطان سلیمان کے نظم و ضبط کے متعلق ایک فرانسیسی لکھتا ہے، ترک اپنی زندگی میں نظم و ضبط پسند کرتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں انتظام اور سلیقہ ہوتا ہے، کیونکہ اجناس کا بچاؤ اور ان کی صحیح تقسیم نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے، اس لیے وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرح کا غلہ سستے اور مناسب داموں ان کے ہاں دستیاب ہوا کرتا تھا۔ بہرحال سلطان سلیمان مختلف علاقوں اور صوبوں سے آنے والے اپنے مخبروں سے وہاں کے حالات سن رہا تھا کہ چوبدار نے اندر آ کر اطلاع دی کہ دو مختلف گروہ میں ہنگری کے جان زاپولیا اور آسٹریا کے بادشاہ فرولندا کے قاصد آئے ہیں اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر سلطان نے اپنے وزیر ابراہیم کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں پیچھے چھوٹی کھڑکی میں بیٹھتا ہوں، تم خود بھی ان سفیروں سے گفتگو کرو۔ جو گفتگو ان کے اور تمہارے درمیان ہوگی، میں چھوٹی کھڑکی سے ہر بات سنتا رہوں گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر پردے کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور بڑے کمرے میں جو گفتگو ہوتی تھی وہاں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سنی جا سکتی تھی۔ سلطان سلیمان کے حکم کے مطابق پہلے جان زاپولیا کے قاصدوں کو پیش کیا گیا۔ زاپولیا کا سفیر ابراہیم کے پاس آیا۔ ابراہیم نے اسے اپنے پاس قریب نشست پر بٹھایا، پھر اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ سفیر کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ زاپولیا نہ صرف یہ کہ ہنگری کی عوامی افواج کا سپاہ سالار بلکہ ہنگری کا بادشاہ بھی تھا، لیکن اسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو یہ صورتحال پسند نہ آئی۔ اس کا بھائی فرولندا آسٹریا کا بادشاہ ہے۔ اس نے رسد اور کمک دے کر فرولندا کو اکسایا، جس پر وہ ہنگری پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہنگری کے اندر فرولندا اور زاپولیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ فرولندا کی پشت پناہی چارلس کر رہا تھا اور اس کے پاس بڑا لشکر اور زیادہ ساز و سامان تھا۔ اسے بوہیمیا کے بہادروں کی بھی امداد حاصل تھی، لہٰذا وہ آسانی سے ہنگری پر قابض ہو گیا۔ اس نے سارے وسطی میدانوں پر قبضہ کر لیا ہے اور عوام کی جو افواج زاپولیا نے اکٹھی کی تھی اسے مار بھگایا ہے۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد ہمارے بادشاہ جان زاپولیا نے مجھے آپ کی طرف امداد کے لیے روانہ کیا ہے۔ سلطان سلیمان اور اس کا وزیر ابراہیم امداد کی اس درخواست سے تو خوش ہوئے، لیکن جس انداز سے یہ درخواست پیش کی گئی تھی اس سے ناخوش ہوئے۔ اس پر ابراہیم نے قاصد کو سختی سے جھڑکا، پھر کہنے لگا، وہ تو کب کا ہنگری میں داخل ہو چکا ہے اور تمہارا زاپولیا ادھر ادھر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، تمہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر تمہارے سردار زاپولیا کی یہ کیسے ہمت ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ہنگری کا بادشاہ سمجھے؟ کیا تم کو اس کا علم نہیں؟ اس شہر میں ہمارے سلطان تشریف فرما چکے ہیں، اور جس سرزمین پر سلطان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ چکی ہو وہ سلطان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ میرے عزیز، تم یہاں ایک اطاعت گزار امیر کے سفیر بن کر آئے ہو۔ اگر خراج لے کر آئے ہو تو حاضر کرو، ورنہ اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا بیکار ہے۔ اب تم باہر بیٹھو تاکہ دوسرے سفیروں سے مل لوں۔ ابراہیم کے ساتھ اس قدر گفتگو کے بعد آسٹریا کے سفیر نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا، اور اس کے ساتھ جو لوگ سامان اٹھائے ہوئے تھے وہ سامان انہوں نے سلطان کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ یہ انتہا درجے کے قیمتی تحائف تھے جو آسٹریا کے بادشاہ فرولندا نے روانہ کیے تھے۔ سلطان سلیمان ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے براہ راست سفیروں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ابراہیم سے کہا کہ ان سے پوچھے کہ ان کا بادشاہ فرولندا کیا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے جب یہ سوال کیا تو سفیر جو جرمن تھا کہنے لگا، اگر وہ صلح نہیں تو کم از کم جنگ روکنے کی درخواست لے کر آیا ہے۔ اس موقع پر سلطان نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ ابراہیم کے کان میں کچھ کہا، جس پر ابراہیم نے سفیر کی طرف دیکھا اور ڈانٹ کر پوچھا، تمہاری جرأت کیسی ہوئی کہ تم سلطان کے حضور اپنے بادشاہ کی عظمت کا ذکر کرو؟ یورپ کے دوسرے بادشاہوں نے ہمارے سلطان سے نیاز مندی کا اظہار کر رکھا ہے۔ سفیر بدحواسا ہو گیا تھا، پوچھ بیٹھا کہ کن بادشاہ نے نیاز مندی کا اظہار کیا ہے؟ سفیر نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ اس پر پہلے سے زیادہ روکھی انداز میں ابراہیم کہنے لگا،
فرانس کے بادشاہ نے، پولینڈ کے شہریار نے، سلوینیا کے حکمران نے، پاپائے روم نے اور وینس کے بادشاہ نے، کیونکہ یہ جواب حقیقت پر مبنی تھا۔ لہذا جرمن سفیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد جرمن سفیر پھر بولا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ فرولندہ یہ چاہتا ہے کہ ہنگری کے تمام قلعہ بند علاقوں پر اس کی حکومت تسلیم کر لی جائے۔ اس شرط پر وہ سلطان کے ساتھ امن برقرار رکھے گا۔ سفیر کی یہ گفتگو سن کر طنزیہ سے انداز میں ابراہیم مسکرایا، پھر تنقید کرنے کے انداز میں کہنے لگا، مجھے تعجب ہے کہ تمہارے بادشاہ نے قسطنطنیہ پر قبضے کا دعویٰ نہیں کر دیا۔ اس پر سفیر پھر بولا اور کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا سلطان ہنگری پر ہمارے بادشاہ فرولندہ کا تسلط تسلیم کر لے تو ہمارا بادشاہ معاوضے میں آپ کے سلطان کو کچھ رقم ادا کرے گا۔ اس پر ابراہیم برہم ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھڑکی کے قریب جا کر شہر کی پرانی فصیل کی طرف اشارہ کیا، پھر سفیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس فصیل کو دیکھتی ہو؟ جہاں یہ ختم ہوتی ہے وہاں 7 برج ہیں، ہر برج سونے زر و جواہرات سے بھرا پڑا ہے۔ رہ گئی معاوضے کی پیشکش، تو نہ چارلس کے وعدے کا کوئی اعتبار ہے نہ اس کے بھائی فرولندہ کے وعدے کا۔ اس کے بعد جب سفیروں نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کی گزارش کی تو سلطان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہیں واپس چلے جانے کا حکم ملا۔ سلطان کی خدمت میں بازیابی کی اجازت نہ ملنا اور واپسی کا حکم جرمنوں کے لیے بڑا شگون تھا۔ جس وقت وہ اپنی جگہ سے اٹھے تب سلطان نے کھڑکی کے قریب منہ لے جاتے ہوئے ان سفیروں کو مخاطب کیا، تمہارے آقا کو ابھی تک ہماری ہمسائیگی اور دوستی کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن بہت جلد اسے پتہ چل جائے گا۔ واپس جا کر اپنے بادشاہ سے صاف صاف کہہ دینا، میں اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بذات خود حاضر ہو رہا ہوں کہ ہنگری کے مستحکم قلعے جس کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دوں۔ اس سے کہہ دینا وہ میرے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ سفیر باہر نکل گئے تھے۔ ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا تھا بلکہ قسطنطنیہ ہی میں روک دیا گیا تھا۔ دراصل سلطان سلیمان نے طے کر لیا تھا کہ ہنگری کو مکمل طور پر چارلس اور اس کے بھائی فرولندہ سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس خوش آئندہ چراگاہوں اور جھیلوں والے ملک کا نام میگراستان رکھا جائے، جہاں اس کی زیر نگرانی ہنگری کے باشندوں کو خود ارادیت بخشا جائے۔ اس کام کے لیے ایک شخص موزوں اور موجود بھی تھا اور وہ زاپولیا تھا، اور عوام اس کا ساتھ بھی دے رہی تھی۔ جرمن سفیروں کے جانے کے بعد سلطان نے ابراہیم سے کہا، زاپولیا کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، اس اقرار سے اس شرط سے مستثنا کر دیا جائے کہ وہ وقت ضرورت ترکی کی سلطنت کو لشکر مہیا کرے گا۔ سلطان نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ زاپولیا کے قاصدوں سے کہہ دو کہ واپس جا کر اپنے آقا سے کہہ دیں کہ وہ دونوں کان بند کر کے آرام سے سو جائے۔ آسیا کا بادشاہ فرولندہ اور اسپانیہ کا بادشاہ چارلس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابراہیم نے جب یہی الفاظ زاپولیا کے قاصدوں سے کہے تو قاصد بے انتہا خوش ہوئے اور پھر ابراہیم نے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ عصر کے قریب بطروش کعب بن عامر کی حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب دونوں اپنے استبل میں گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ بطروش کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ استبل سے نکلے، دیوان خانے کا رخ کیا۔ پھر کعب بن عامر نے ایک جگہ رک کر بطروش کا انتظار کیا۔ جب وہ قریب آیا تو کعب بن عامر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوان خانے میں لے گیا تھا۔ دیوان خانے میں پہلے سے معاذ اور اس کی ماں میسونہ بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی۔ بطروش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ بطروش کے چہرے سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اچھی خبر لے کر آیا تھا۔ جب سب بیٹھ گئے تب بطروش نے کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ جن علاقوں اور ماہی گیروں کے ذریعے میرا حسن کرسو کے ساتھ رابطہ ہے، ان کے مطابق آج آدھی رات کے قریب حسن کرسو ہسپانی کے ساحل پر آئے گا۔ یہ خبر سن کر معاذ کی سراپا میں بے نوا امنگ، خواہشوں کو گلوں کے تبسم، دیر رات میں اندھیرا کی پوشاک کو سحر کی تازگی، بیابانوں کو کہکشاؤں، ویرانوں کو خیابانوں اور غم اوڑے تمناؤں کو موسیقیت و غنائت میں تبدیل کر دینے والے جذبے بکھر گئے تھے۔ بطروش کے الفاظ نے اس کے چہرے پر گلابی تمناؤں کی تکمیل کا سرور اور آنکھوں میں خوشیوں کے رقص اور رنگ بکھیر کر رکھ دیے تھے۔ یہاں تک کہ بطروش پھر بولا اور کہنے لگا، محترم کعب بن عامر، حسن کرسو زیادہ دیر قیام نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ بطروش کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا تھا، کیا وہ آنے والی شب کو ہمارے گھر آئے گا؟
हल्के हल्के धीमे धीमे मुस्कुराते हुए बतरूश ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, नहीं, वो आपकी हवेली में नहीं आएगा, उसके पास इतना वक्त ही नहीं। वो और काकाद अपने बहरी बेड़े के एक हिस्से के साथ इधर आएंगे। उनकी मंजिल मगरबी समंदर के अंदर है, जहाँ स्पानिया और अंग्रेज़ों का एक काफिला नई दुनिया से कीमती सामान लेकर आ रहा है। हसन करसू और काकाद उस काफिले को दूर मगरब में जाके अपना हदफ बनाना चाहते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि अंग्रेज़ों का काफिला अलहदा होकर बाएं जानिब इंग्लिस्तान की तरफ चला जाए और हस्पानिया का काफिला हस्पानिया की तरफ आए। वो दोनों पर एक साथ ज़रब लगाना चाहते हैं। अगर मैं उसे पैगाम ना भेजता तो वो यहाँ हस्पानिया के साहिल की तरफ ना आता और ना ही यहाँ रुकता। मोहतरम काब बिन आमर ने अपने राजदार मलाहों के ज़रिए हसन करसू पर यह इंकशाफ कर दिया है कि आप लोग मुआज़ का निकाह उससे करना चाहते हैं, लिहाजा वो किसी भी सूरत वक्त निकाल कर हस्पानिया के साहिल की तरफ आए। अब मेरे इस पैगाम के जवाब में उसने कहला भेजा है कि वो और काकाद बहरी बेड़े का एक हिस्सा लेकर मगरब की तरफ जाएंगे। काकाद अपने बहरी बेड़े के साथ दूर समंदर के अंदर लुंगर अंदोज होकर खड़ा रहेगा, जबकि छोटी सी एक कश्ती में हसन करसू साहिल की तरफ आएगा। उसकी ख्वाहिश है कि उसका और मुआज़ का निकाह उसके दादा के झोंपड़े में हो। मुझे उम्मीद है आपको इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं होगा। इस मौका पर मैसूना और मगीरा बिन काब ने थोड़ी देर के लिए काब बिन आमर की तरफ देखा। निगाहों ही निगाहों में कुछ फैसला हुआ। फिर काब बिन आमर बतरूश की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमें क्या एतराज़ हो सकता है बतरूश मेरे अजीज़, तुम जानती हो मुआज़ इस वक्त हमारे पास हसन करसू की अमानत है। मेरी बेटी सामने बैठी हुई पूरे हालात से वाकिफ़ और आगाह है। अगर हसन करसू मुनासिब हालात के तहत हमारे यहाँ नहीं आ सकता और साहिल में अपने दादा के झोंपड़े ही में निकाह का एहतमाम करवाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। काब बिन आमर का जवाब सुनकर बतरूश खुश हो गया था, फिर अपने सिलसिला कलाम को वो आगे बढ़ा रहा था। मोहतरम काब बिन आमर, इस मौका पर मैं ये भी कहूँगा कि हसन करसू और हमारी बहन मुआज़ के निकाह की किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि इस निकाह की खबर आपकी बेटी नाबिल को भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो उसके ज़रिए ये खबर तमाम कबीले तक पहुँचेगी। एक शख्स से दूसरे शख्स, एक औरत से दूसरी औरत के पास जाते हुए ये पूरे अलबशरात में फैल जाएगी। और याद रखना, जिस रोज़ ऐसा हुआ उस रोज़ हम सब की कम बख्ती की इब्तदा हो जाएगी। बतरूश जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए काब बिन आमर कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इस निकाह में किस किस को शामिल होना चाहिए? जवाब में बतरूश ने कुछ सोचा, फिर कमरे में उसकी धीमी राजदराना सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, इस निकाह में आप खुद, आपका बेटा मगीरा बिन काब, मंजर बिन जुबैर, मैं और बसीत के अलावा मुआज़ और उसकी माँ मैसूना शामिल होंगे। इसके अलावा ना अपने साथ किसी को लेकर जाइए और ना किसी पर इस हकीकत का इंकशाफ कीजिएगा। साथ ही मैं आप पर यह भी इंकशाफ करूं कि खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपने कुछ साथियों को हसन करसू की माँ और बहन को तलाश करने पर मुकर्रर किया हुआ है और उम्मीद है वो दोनों बहुत जल्द मिल जाएंगी। फिल वक्त निकाह के बाद हसन करसू मुआज़ को अपने साथ ले जा नहीं सकता। निकाह के बाद मुआज़ आपके पास ही रहेगी। जो हालात हसन करसू पर गुजर रहे हैं उनके तहत उसकी रहाइश मुस्तकर में है। उसने ये भी कहला भेजा है कि जब उसकी माँ और बहन मिल जाएंगी तो वो मुआज़ को अपने साथ अफ्रीका ले जाएगा, जहाँ उन तीनों की बेहतरीन रहाइश का एहतमाम करेगा। बतरूश जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए काब बिन आमर कहने लगा, बतरूश, ये बातें हमसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हसन करसू के क्या हालात हैं हम उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। और फिर मेरी बेटी मुआज़ साथ जाने पर ज़िद नहीं करेगी, इसलिए कि उसे भी हसन करसू के हालात का इल्म है। निकाह का एहतमाम इसलिए कर रहा हूँ कि हसन करसू को यह भी एहसास रहे कि उसका काम सिर्फ जंगों में हिस्सा लेकर अपने दुश्मन को दबाना ही नहीं, बल्कि उसकी ज़ाती जिम्मेदारियाँ भी हैं। ऐसे में इंसान जानबूझकर अपने आप को खतरात में नहीं डालता और जहाँ तक मुमकिन हो दुश्मन पर ज़रब लगाने के साथ साथ अपनी रखवाली करने का भी एहतमाम करता है। काब बिन आमर जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए बतरूश कहने लगा, आपके इरादे बहुत अच्छे और खैर पर मुबनी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि साहिल की तरफ जाने के लिए आपने क्या एहतमाम करना है? जवाब में काब बिन आमर ने कुछ सोचा, फिर बतरूश की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इस तकरीब में साहिल के किसी मलाह या मछेरे को भी शामिल करना है? बतरूश ने फिर मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, नहीं, कोई और शामिल नहीं होगा। किसी मलाह, किसी मछेरे को खबर नहीं होगी कि मुआज़ और हसन करसू का यहाँ झोंपड़े में निकाह हुआ है।
اور یہ کہ اب وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ راز صرف ان ملاحوں تک محدود رہے گا جن کے ذریعے میری اور حسن کرسو کی پیغام رسانی ہوتی ہے اور وہ قابل بھروسہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ منظر بن زبیر کو بتانا پڑے گا کہ وہ آج آدھی رات کے وقت جھونپڑی میں پہنچے۔ سوالیہ سے انداز میں بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر نے کہا تھا، آپ کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منظر بن زبیر کو سارے معاملے کی خبر ہو چکی ہے۔ اپنی نشست پر پیرو بدلتے ہوئے بطروش نے کہنا شروع کیا تھا، میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت تیار ہو کر یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے ہم آدھی رات سے پہلے یہاں سے کوچ کر جائیں اور اس کے دادا کے جھونپڑے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ وہاں پہنچے اور ہمیں نہ دیکھ کر چلا جائے، اس لیے کہ جس مہم پر وہ اور ککاد آئے ہیں وہ انتہائی اہم ہے اور اس مہم کے سلسلے میں حسن کرسو کوئی تاخیر برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب انہیں ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں نے ہسپانیہ کے امیر البحر دوریا کو کھلے سمندر کے اندر بدترین شکست دی ہے اور اس کے کئی جہازوں پر قبضہ کر لیا، اور یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ کچھ دور تک انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر اچانک وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹلی کی طرف مڑے اور اٹلی کے ساحل کے علاقوں کے کئی شہروں کو برباد اور پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح جو اذیتیں چارلس اور پہلے حکمرانوں نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کو پہنچائیں، خیر الدین باربروسا نے ان کا انتقام اٹلی والوں سے خوب لیا۔ اب سنا ہے اس سلسلے میں ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس بڑا برہم ہے۔ یورپ کے مختلف حکمران اس سے پیغام رسانی کر رہے ہیں اور اسے یہ تانا دے رہے ہیں کہ وہ یورپ کے 7 ملکوں کا شہنشاہ ہے۔ پھر کیا بات ہے، مسلمانوں کا چھوٹا سا امیر البحر اس کے قابو میں نہیں۔ ان تانوں کے جواب میں چارلس نے اپنے تیز رفتار قاصد جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بیلجیم، اٹلی اور سسلی کی طرف روانہ کیے ہیں، اور وہ وہاں جس قدر بحری بیڑے ہیں ان سب کو اس نے حکم دیا ہے کہ وہ ہسپانیہ کے بندرگاہ بارسلونا میں جمع ہوں۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب یہ سارے بیڑے بارسلونا میں جمع ہو جائیں گے تو بذات خود چارلس بھی بارسلونا پہنچے گا اور اپنے امیر البحر دوریا کے ساتھ وہ بحری بیڑے میں افریقہ کے ساحلوں کا سفر کرے گا اور خود خیر الدین باربروسا سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔